بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل وألہمنا بفیض فضلک رشدنا یا رب العالمین اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم والجہل الى نور الہدى والعلم اللہم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الکریم انک علی کل شیء قدیر۔ چلیے آج ہم شروع کر دیتے ہیں پہلے ہمارے کتاب الاذکار سے ایک ذکر امام نووی کی مبارک کتاب سے۔ تو ہم اب تک جو اذکار پڑھے تھے، جو پہلا باب تھا، پہلا چیپٹر تھا، وہ کبھی بھی پڑھنے کے مطلقاً اذکار تھے، وہ کبھی بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے تھے۔ وہ اذکار کا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ اب امام نووی جو نیا باب یہاں پر قائم کیے ہیں وہ ہے سونے سے اٹھنے کے بعد اور سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں کیا رہیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے کی دعا ہے، ہم سب کو یاد ہے اکثر حضرات کو، لیکن یہ جو الفاظ ہیں وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، تو ترتیب تھوڑی سی الگ ہے۔ بسمک اللہم احیا و اموت، اکثر ہم اللہم بسمک اموت و احیا ایسا یاد ہے، لیکن امام نووی شافعی ہیں اور یہ کتاب وہ صرف دعائیں نہیں بلکہ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وارد ہوئے ہیں وہ الفاظ کو نقل فرمانے کی کوشش کی، تو وہ ایگزیکٹ الفاظ کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہاں پر کچھ تبدیلی ہے جو ہم کو یاد ہے، اس سے الگ ہے، مختلف ہے۔ بسمک اللہم احیا و اموت، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث کے، تو آپ یہ کتاب جا کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اٹھنے کی دعا ہم کو یاد ہے، نیند اٹھنے کی اللہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ٹھیک ہے۔ اور بھی دعائیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور آج کی حدیث مبارکہ ریاض الصالحین سے جلدی پڑھ دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یروی عن ربہ، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مروی روایت فرما رہے ہیں تبارک و تعالی۔ قال ان اللہ كتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة۔ یہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے کہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے، پہلے یہ اگر اللہ تعالیٰ ہاں براہ راست وحی نازل ہوتی ہے، لیکن وہ قرآن نہیں ہوتی، قرآن کا حصہ نہیں ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ براہ راست وحی فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جبریل علیہ السلام کے، اور خیر جو بھی ہو واسطہ، لیکن اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہے، معنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور الفاظ جو ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں، معنی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں اور بھی مختلف ہے اقوال کے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، بلکہ کچھ علماء کا یہ بھی قول ہے کہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، بس یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس میں قرآن کے احکام نہیں ہوں گے، جیسے ہم کو قرآن ہاتھ لگانا ہے، آیات کو ہاتھ لگانا ہے تو ہم پڑھے فقہ میں کہ وضو ہونا ضروری ہے، لیکن حدیث مبارکہ کے لیے ایسا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ احکام، اور آپ اس قرآن کو آپ نماز میں پڑھ سکتے، قرات کر سکتے، اس کو آپ قرات نہیں کر سکتے، آپ کی نماز نہیں ہوتی اس سے، وہ کچھ تھوڑے سے مختلف احکام ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حسنات لکھ دیا ہے بندے کے واسطے، اور سیئات یعنی نیکیاں اور گناہ بندے کے اکاؤنٹ میں لکھ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا پروسیجر کیا ہے اس کا ایکسپلینیشن فرماتے ہیں، ثم بین ذلک، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کا ایکسپلینیشن فرمایا کہ جو کوئی بھی ایک نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، فلم یعملھا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ایک نیکی لکھ دیتا اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے کھاتے میں لکھ دیتا۔ اگرچہ بندہ صرف ارادہ کیا تھا نیکی کرنے کا،
لیکن نیکی نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ اکاؤنٹ میں لکھ دیتا ہے کہ بندہ نیکی ایک کرا. خالی کی نیت سے دیکھیے انما الاعمال بالنیات، ہم پیچھے پڑے تھے. نیت کا دار و مدار کیسا اہم ہے ہمارے پاس، اور کتنا آسان دین ہے، اور کتنا ہمارا رب تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے ہمارے واسطے کہ ہم صرف نیکی کی نیت کریں، عمل بھی نہیں کریں، اللہ تعالیٰ نیک نیکی لکھ دے رہا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمارے کھاتے میں. پھر اور وہ مکمل ایک نیکی ہے. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، لیکن بندہ اگر نیکی کا ارادہ کرے، مائل ہو، اور پھر وہ نیکی کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں لکھتا ہے یا 700 تک بھی لکھ سکتا، اس کی مرضی ہے، بندے کی نیت کے اوپر ہے اور اللہ کی رحمت پر ہے کہ وہ ایک نیکی کا ہم ارادہ کر کے پھر نیکی کرے تو اس کو ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے 10 سے یا 700 تک بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اور وہ لکھ دیا جاتا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں. دیکھیے آپ سبحان اللہ. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور اگر بندہ گناہ کی طرف راغب ہو، گناہ کی طرف مائل ہو اور ارادہ کرے گناہ کرنے کا، لیکن پھر گناہ نہیں کرے، خالی ارادہ کیا تھا پھر ارادہ ترک کر دیا، نہیں کرا، گناہ نہیں کرا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دیتا. کیوں؟ علماء فرماتے کیوں؟ کیونکہ انہیں پہلے ایک ارادہ کیا تھا گندا، پھر اچھا ارادہ کیا، تو اچھا ارادہ کرنے سے وہ پرانا غلط ارادہ کینسل ہو گیا، اور یہ آپ گندگی کی طرف سے آپ اپنا منہ پھیر لیے ویسی بات ہو گئی تو وہ نیکی لکھ دی گئی. نیک اچھا کرے آپ، خیر کا معاملہ کرے آپ. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر نیکی گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ کر دے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک گناہ لکھتا ہے. نیکی کا ارادہ کر کے نیکی کرے تو 10 انٹو ملٹیپلائی کر دے رہے یا 700 تک بھی ملٹیپلائی ہو جا رہا، لیکن گناہ کرے تو صرف ایک لکھا جا رہا. دیکھیے کتنا آسان فرمان دے اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے، وہ ہمارا کام ہے. رب رحیم ہے، رب کریم ہے، بس ہم کو رب کی اطاعت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اسی میں ہے کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا امیڈیٹلی گناہ کا عذاب جو گناہ لکھا جاتا ہمیشہ وہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ گناہ نہیں کرتا. جی ہاں، وہی بولوں گا، گناہ کرا تو ایک لکھتا، خالی نیت کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن نیکی کرنے سے نیکی لکھ دی جاتی، ایک نیکی لکھ دی جاتی. ارادہ کرنے سے نیکی کا، گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ نہیں کرا. وہ اور گناہ خالی ایک لکھا جا رہا کرے بعد، نیکی کرے بعد انٹو 10 یا 700 تک بھی ملٹیپلائی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. ہمارا رب بھی ایسا نیک رحیم ہے، ہمارے رسول بھی ایسے ہمارے محبت فرمانے والے ہیں، رؤوف اور رحیم ہیں. ہم ہی ایک کوتاہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں. چلیے آج ہم اب تک پچھلی بار ہم القدوس پڑھے تھے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک مقدس اسم مبارک ہے آج السلام جل جلالہ. تو السلام کا مطلب کیا ہے؟ بیسیکلی لغوی اعتبار سے سلامتی، پیس. سلام کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم بولتے نا، سلام کرتے دوسرے کو اپن. السلام علیکم مطلب آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی، پیس بھی اپون یو بولتے نا اپن انگلش میں پیس. تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے السلام، یعنی سلامتی. اللہ تعالیٰ سلامتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر غلط صفات نقص سے پاک ہے، ہر شر سے پاک ہے. صرف سلامتی ہی سلامتی ہے، اور جو کچھ بھی دنیا میں سلامتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اس کی نسبت ہوگی. جو کچھ بھی سلامتی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو وجود میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وارد ہوتی ہے اور کسی کی طرف سے تو ہو نہیں سکتی. اور اس میں بندے کا کیا حظ العبد ہے، بندے کا کیا نصیب ہے، بندے کا کیا حصہ ہے اس میں، تو کیا کرنا ہے بندے کو؟ تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تجلی الہی اپنے میں پیدا کیا کرنا ہے کہ وہ سلامت رہے ہر قسم کی اپنی دل کی حسد سے، کینہ کپٹ سے، اپنا دل کو پاک رکھے. اور اس کے جو اعضاء ہیں، اس کے جوارح یعنی اس کے جو لمز ہیں، وہ اعضاء بھی ہر قسم کے جو گناہ ہے اور ہر قسم کے جو بھی شر ہے اس سے اپنے اعضاء کو وہ سلامت رکھے، محفوظ رکھے. کیونکہ حدیث پاک بھی ہے، کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ.
کہ مسلم وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، یعنی وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، چاہے وہ زبان سے ہو کہ وہ اپنے ہاتھ یا پیر جو بھی ہو، جسمانی طور پر نہ ہی زبانی طور پر، نہ ہی وہ دل میں کوئی غلط قسم کا خیال رکھتا ہے دوسروں کے متعلق. تو بندے کو یہ کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ السلام کی تجلی اس میں پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. چلیے السلام الحمدللہ ہوگا. بدایت الہدایہ پڑھ لیتے ہیں. تو ہم امام غزالی کا مقدمہ مکمل کر دیے تھے. مقدمے میں آپ فرمائے تھے نا 3 قسم کے عالم ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں. ایک دنیا کے واسطے دیکھیں ہم فائزین، حالکین اور مخاطبین دیکھ لیے. پھر آپ فرمائے کہ اب بدایت الہدایہ کیا ہے جس سے آپ اپنے آپ کو ذرا ٹیسٹ کر سکیں. فرمائے تھے آخر میں آپ فرمائے تھے کہ میں 2 پارٹس میں کتاب کو رکھا، 2 حصے ہیں کتاب کے. پہلا حصہ ہے طاعات کا یعنی اوبیڈینس، فرما برداری کا حصہ ہے ایک، اور ایک حصہ میں رکھا ہوں نافرمانیوں سے کیسا بچنا ہے، گناہوں سے اجتناب کا حصہ ہے. تو 2 یہ مین حصے ہیں. تو یہ کتاب میں ہم بولے تھے کہ کوئی باطنی باتیں نہیں ہونے والے ہیں. تصوف باطن کو پہنچنا ہے تو پہلے ظاہر سے گزرنا پڑتا، فرما دیے تھے آپ پہلے. تو آپ ابھی یہاں پہ صرف یہ کتاب میں صرف ظاہر تقوی کا ظاہری حصہ، جس میں ظاہر فرما برداری بھی کرنا ہے، نیکیاں بھی کرنا ہے، اور گناہوں سے ہی بچنا ہے. دونوں مین ہیں، دونوں حصے مین ہیں، اس لیے دونوں حصے ضروری ہے پڑھنا ہے. تو آپ فرمانے والے ہیں آگے کہ کیسے ہم کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیسا کرنا ہے. فرما برداری کرنے کے لیے ٹائم ٹیبل ہونا پڑتا، نظام الاوقات ہونا پڑتا، نظام العمل ہونا پڑتا. تو بندہ آپ فرمائے تھے پیچھے کہ آپ پیچھے مقدمے میں فرمائے تھے یہ سب ممکن کیسا ہو سکتا، اگر آپ کا ٹائم ٹیبل رہا تو ممکن ہوتا، ورنہ مشکل ہے. تو آپ دیکھیں گے تصوف ڈسپلن ہے، تصوف کا نام ڈسپلن ہے، اور ایک مسلمان بھی ڈسپلن ہی رہتا. نمازوں کا کیوں ہے شیڈیول پورا دن میں؟ ڈسپلن کے واسطے ہے. تصوف اکمل مومن، احسان والا محسن جو ہے، احسان کے درجے والا، وہ مسلمان ہی تو ہے لیکن ہائیسٹ لیول والا مسلمان ہے برابر. تصوف میں ڈسپلن سکھایا جاتا، اور یہی فرمانے والے ہیں طاعات کے سیکشن میں. تو یہ سیکشن ہے آن اوبیڈینس، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر پہلا پارٹ. آپ فرماتے ہیں اعلم ان اوامر اللہ تعالی فرائض و نوافل. یاد جان لو ایک بات، اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ہم طاعت پڑھ رہے ہیں نا ابھی. طاعت مطلب جو کرنا ہے ہم کو، معاصی مطلب گناہ مطلب جو نہیں کرنا ہے برابر. ابھی ہم پہلے سیکشن میں ہیں، کیا ہے جو کرنا ہے، نہیں کرنے کا انشاءاللہ اس کے بعد کا سیکشن ہے گناہوں سے بچنے کا. گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ہر ایک گناہ ہے، بڑے اور گناہ کبیرہ بھی ہے، گناہ صغیرہ بھی ہے. ہر گناہ سے بچنے کے لیے کوئی ایسی چیز جس سے گناہوں سے بچا جا سکے. وہی بتا رہے ہیں کتاب میں، یہ کتاب میں وہی بتایا جا رہا. ایک ٹائم ٹیبل بنائے آپ تو آپ درست رہتے. آپ ٹائم ٹیبل سے ہٹے آؤٹ ہو جاتے، شیطان کے وسوسے میں پڑ جاتے. ہاں رمضان میں ٹائم ٹیبل ہونا اپن آسانی ہو جا رہی. آپ لوگ ہمارے ساتھ احتکام میں بیٹھے تھے، ٹائم ملا گناہ سوچنے کا، سوچنا ٹائم نہیں ملا. ٹائم ہی نہیں ہے وسوسوں کا. انسان خالی بیٹھتے ہی وہ کروں یہ کروں، کچھ نہ کچھ شیطان شروع کرتا ہے. اپنے آپ کو مشغول رکھیے. علم اب انشاءاللہ آپ حضرات بھی علم حاصل کر رہے ہیں، عربی پہ الحمد شروع ہو گئی. اب آپ لوگوں کا دماغ نا 24 گھنٹے یہی رہنا، اور انشاءاللہ آ جائیں گا. اب شروع میں اگر نہیں بھی ہے تو بعد میں بولے انٹرسٹ آ رہا، بہت مزہ آ رہا عربی میں. کیا ہوتا آپ خود سے سوچتے قرآن میں وہ کچھ پڑھا تھا میں، اچھا وہ کیا عربی ہے، وہ کا کیا گرامر ہے، اس میں کیا مطلب پیدا ہو رہا ہوگا. اپنے آپ وہیں جاتے آتے. اب آپ کو پکڑ کے گھر والے بولتے بھائی ذرا کام بھی کرو، گھر کے کام بھی ہے ساتھ. ویسے پاگل ہو گئے نا تو آپ گناہوں سے اپنے آپ دور ہو جاتے، کیونکہ آپ مشغول ہوئے ہوئے ہیں. گناہ آپ کو مشغول نہیں کرے ہوئے ہیں، آپ اپنے آپ سے پہلے مشغول ہیں اللہ اللہ میں. اگرچہ ٹھیک ہے یہ بھی نوافل ہے، فرائض نہیں ہے لیکن نوافل میں ہے. اللہ اللہ میں ہی آپ بیسیکلی بے شک کرنا ہے، گھر کے کام بھی کرنا ہے، وہ بھی فرائض میں ہے، لیکن یہ بھی کرنا ہے، گھر کے کام بھی کرنا ہے، سب ساتھ کرنا ہے. چلیے تو 2 قسم کے ہیں اللہ تعالیٰ جو حکم فرمایا ہم کو، احکام جو کرنے کے احکام ہیں. نہیں کرنے کی بات ابھی نہیں آئی، کرنے کے جو ہیں فرائض یا نوافل. کیا ہے؟ یا تو فرض ہوتا ہو یا تو نفل. 2 چیزیں ہیں جو کرنے کے ہیں. چلیے تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ فالفرض رأس المال وبه تحصل النجاة.
فرض جو ہے وہ راس المال ہے. راس المال یعنی کیپٹل. تجارت کرنے والے حضرات کو معلوم, بزنس کرتے کیا کرنا پڑتا بزنس کرنے کے واسطے؟ پہلے انویسٹ کیا کرتے؟ کیپٹل, پیسہ. پیسہ نہیں رہا تو بزنس شروع ہوتا آپ کا. لون لے کے کچھ بھی کر کے آپ کو پیسہ لینا پڑتا, اس سے پھر شروع کرتے. وہ جو پیسہ یا تو خود کا پیسہ ہے آپ کا یا کسی سے لون لیا, وہ جو پیسہ ہے جس سے شروعات ہوتی ہے سب, اس کے بغیر بزنس ہوتا امپاسبل. پروفٹ آتا کہاں سے آئے گا؟ انویسٹ ہی نہیں کرے. آپ فرما رہے ہیں جو فرض ہے وہ آپ کا کیپٹل ہے, وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی سے نجات ہے. والنفل هو الربح, اور نفل جو ہے وہ منافع ہے, نفل پروفٹ ہے. رأس المال یعنی کیپٹل, جو اصل پیسے جو انویسٹ کیے تھے آپ شروع میں, ابتدا میں بزنس میں, وہ اصل فرض ہے. وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا بزنس ہی نہیں ہے. لیکن انویسٹ کر دیے, فرض برابر اس پر عمل کرے, جو پھر بعد میں آپ کو نفع آنے والا ہے پروفٹ, وہ آپ کے نفل ہے برابر. وَبِهِ الْفَوْزُ بِالدَّرَجَاتِ, اور اسی سے نفل سے یعنی پروفٹ سے آپ کو پھر آخر نجات, درجات آپ کے بلند ہوں گے, کامیابی ہوں گے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی حدیث مبارکہ ہے, حدیث قدسی ہے, اور یہ حدیث آپ لوگوں نے بہت بار سنے ہیں وعظوں میں, لیکن امام غزالی آپ جو سنے وہ نہیں بولنے والے ہیں, آپ جو نہیں سنے وہ بولنے والے ہیں حدیث. اور یہ آپ لوگوں کو سنایا تھا اس سے پہلے, آپ لوگوں کو معلوم ہے, جو حضرات نہیں سنے ان کے واسطے. قال اللہ عز وجل, حدیث قدسی ہے, ما تقرب الی المتقربون بمثل اداء ما افترضته علیہم, کہ بندہ مجھ سے قریب اگر کوئی چیز سے آتے ہیں, یا جو مقرب بندے ہیں میرے, مجھ سے قریب کیسے آتے ہیں؟ وہ فرائض سے آتے ہیں, فرائض سے آتے ہیں. اس میں شروع کا حصہ کیا ہے؟ جو کبھی میرے ولی سے بغض رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں, یہ وہ حدیث ہے. وہ بہت بار سنے آپ لوگوں, لیکن اس کے بعد کا حصہ نہیں سنے. ہم غزالی وہ حصہ نہیں چھوڑے, نہیں سنا رہے, ابھی ضرورت نہیں سنانے کی, وہ بھی ابھی صرف ظاہر میں بات کرنا ہے. یہی نہیں سناتا, اور یہ سنانے کا ہے اصل. اصل تو یہ سنانے کا ہے, غزالی یہ سنا رہے ہیں, اس سے پہلے کا نہیں سنا رہے, ضرورت نہیں ہے فی الحال اس کی. وہ بات ان کے باتیں آگے کے ہے, ظاہر پہ توجہ پہلے. وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ, اور بندہ میرے سے فرائض, تو سب سے محبوب ترین کیا ہے عمل اللہ کے قریب آنے کے واسطے؟ فرائض. فرائض پر عمل کرنا. پھر میرا بندہ قریب آتے جاتا ہے نوافل کے ذریعے, فرائض کے بعد نوافل, نوافل کے ذریعے آتے 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 یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یہاں پہ ہوتی محبت, پہلے فرائض, پھر نوافل, پھر محبت. نوافل پہ پابندی, فرائض پہ پابندی ہونا ہی چاہیے, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, ظاہری بات ہے. کوئی ایسا نہیں بولیں گے فرائض میں تھوڑا کلر ہو, نوافل پہ پابندی ہو رہی نہیں ہوتا ویسا. کیپٹلسٹ نہیں ہے تو پھر کیا کہا پروفٹ. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں. یہ بھی سنیں آپ, سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, اور اس کی بصارت بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. اور وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کہتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا ہے یا مارتا ہے. وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اور اس کا میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو یہ ہم دیکھیں کرامت کے باب میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. یہاں پر ہم ظاہری بات کر رہے ہیں, تو ظاہری بات میں ہم بات کر رہے تھے کہ بندہ اتنا محنت کرتا اپنے آپ پہ کہ گناہ سے بھی آپ بات کریں, گناہ سے کیسا بچنا, اتنی محنت کرتا کہ اسے گناہوں سے بچنا سیکنڈ نیچر بن جاتا. برابر. آپ ایک چھوٹا بچہ نیا پیدا ہوا, اس کا فرسٹ نیچر کیا ہے؟ نیچرلی کیا کرتا بچہ؟ دودھ پیتا, روتا. دودھ پینا کو سیکھا اس کو, چوسنا سکھایا کوئی اس کو؟ وہ نیچرلی ایک ٹینڈنسی ہے فطرتاً اس کے اندر, وہ فرسٹ نیچر ہے, بغیر سیکھے کہ وہ چیز پائی جاتی. سیکنڈ نیچر بولے تو ایسی چیز جو آپ محنت کر کے پاتی اور پھر وہ آپ کے اندر بس جاتی وہ چیز. ہم بات کر رہے تھے گاڑی چلانے کی, مثال دیے تھے. کار چلانا نہیں آتا ہم کو پہلے, لیکن ہم چلانا جب شروع کرتے تو پھر آپ آسانی سے ایسا چلاتے جیسے کہ آپ کے اندر وہ چیز بلٹ ان تھی, جبکہ نہیں ہے ویسا. ویسے ہی بندہ جب محنت کرتا ہو گناہ سے بچنے کے لیے, ٹائم آتا اس کو پھر مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اللہ اس کا محافظ بن جاتا. تو اللہ اس کی سماعت بن جاتا ہے. مطلب یہاں پر علماء یہ فرماتے, ایک تشریح تو کرامات کی ہے, وہ الگ تشریح ہے. یہاں پر تشریح ہے کہ بندے کی میں سماعت بن جاتا ہوں, یعنی بندہ غلط چیز کو نہیں سنتا, اس کو نہیں سننا ہے, نہیں سنتا. اللہ اس کا محافظ بن جاتا, پروٹیکشن. انہیں اللہ کے پروٹیکشن میں آ گیا ہوں. وہ بصارہ, اس کی بصارت جو نہیں دیکھنا ہے نہیں دیکھتا انہیں,
اس کو بغیر محنت کے انہیں نہیں دیکھتا، ٹینشن نہیں اس کو محنت کرنے کی، پہلے بہت محنت کیا ہو، مجاہدہ کیا نفس سے بہت، شروع میں کیا، بعد میں اللہ اس کا محافظ بن گیا، برے منہ مزے لے رہا پھر، اور انہیں لسان اس کی زبان بھی بات کرتی، وہی بات کرتی تو اس کو بات کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بات نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور اس کا پیر اس کا ہاتھ کا ویسے ہی معاملہ ہے۔ وَلَن تَصِلَ أَيُّهَا الطالب، اور اے طالب تم نہیں پہنچیں گے، تم نہیں پہنچ سکتے إِلَى الْقِيَامِ بِأَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا بِمُرَاقَبَةِ قَلْبِكَ وَجَوَارِحِكَ وَلَحَظَاتِكَ وَأَنفَاسِكَ مِنْ حِينِ تُمْسِي وَإِلَى حِينِ تُصْبِحُ۔ اور اے طالب علم یہ بات ذہن نشین کر لو، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو تم نہیں بجا لا سکتے۔ ہم ابھی کیا کرنا ہے اس کی بات ہو رہی نا، اس نے جو فرمایا ہے جو کرو، یہ کرو وہ کرو یہ کرو، فرائض نوافل جو بھی ہیں، تم یہ ہرگز نہیں کر سکتے جب تک کہ تم مراقبہ نہیں کرے تمہارے قلب کا۔ مراقبہ کیا مطلب؟ سپرویژن، سپروائز کرنا۔ آپ سپرویژن کیا بول، سپروائزر بولتے نا بھائی، کوئی بھی کام کرنے والے لیبر سے کام کروا رہے تو ایک سپروائزر رہتا، انہیں بولتا بھائی یہ کرو وہ کرو، اگر انہیں نہیں رہا لیبر الٹا پلٹا کام کر دیتا۔ تو آپ کو سپرویژن کرنا ہے، اس لیے سپروائزر کو مراقب بولتے ہیں۔ مراقبہ یعنی اپنے آپ کو 24 گھنٹے ہر لمحے دیکھتے رہنا، میں کیا کر رہا ہوں، ابھی میں کیا کر رہا ہوں، ابھی میں کیا کر رہا ہوں۔ تو آپ اپنے دل کا مراقبہ کرنا، دل کیا کر رہا میرا، کیا سوچ رہا، غلط سوچ رہا صحیح سوچ رہا، خیالات کیا آ رہے، وہ جوارحک، اور آپ کے اعضاء، ہاتھ پیر میرے فی الحال کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پیر آپ کا لیبر ہے، سمجھے، آپ سپروائزر ہے، آپ سپروائز کرنا ہے، صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، تمہارا فی الحال کیا کام ہے تمہارے کرنا ہے، نماز کا وقت ہوا نماز کو جانا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، قدم غلط جگہ جا رہے ہیں، پلٹ کیا ہو غلط جگہ جا رہے ہیں۔ یہ آپ ہر وقت 24 گھنٹے یہ سوچتے رہنا۔ آپ پہلے محنت سے سوچیں گے پہلے، بعد میں اپنے آپ یہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے، بغیر سوچے کہ آپ غلط کام سے دور ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے ہر لمحے میں اور آپ کے ہر سانس میں فرما رہے ہیں، آپ کے ہر لمحے اور ہر سانس فی لحظاتک و انفاسک، آپ کے ہر لمحے اور آپ کی ہر سانس میں آپ دیکھتے رہنا، سپرویژن کرتے رہنا۔ اب چھوٹا بچہ اگر آپ کو ہوا، آپ چھوٹے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، ارے بچہ پھیل رہا چھوٹا، کچھ 5 مہینے کا بچہ ہے، چلنا پھرنا شروع ہوا، اس کا رینگنا شروع ہوا، چھوڑ دیتے بچے کو، کچھ بھی گرا دیں گا، گرم گرم گرا دیں گا، کچرا کھا لیں گا، کچھ بھی کریں گا، دیکھتے رہنا پڑتا بچے کو، سپرویژن میں رہنا پڑتا، ارے ارے کیا کرے کیا کرے، ایک لمحے بعد سے بھی چھوڑتے بچے کو۔ عقل مند حضرات، آج کل تھوڑے بیوقوف حضرات بھی ہیں، بچوں کو چھوڑ دے رہے، نہیں چھوڑتا عقل مند انسان۔ ویسے ہی بچے کو یاد دیکھتے اپنے، ایسا اپنے جوارح یعنی اپنے اعضاء اور اپنے قلب کو دیکھتے رہنا ہے۔ یہ تھوڑا مشکل کام ہے بے شک، لیکن محنت کرے تو ہر چیز آسان ہو جاتی، شروع میں تو مشکل ہوتی۔ صبح اٹھے جب سے لے کے رات میں سوئے جب تک، فرما رہے ہیں اپنے ہر لمحے اور اپنی ہر سانس کو دیکھتے رہنا، دل کو دیکھتے رہنا۔ تو یہ فرما رہے ہیں، اب یہ کیسا کرنا ہے پورا آپ کو امام غزالی آپ کو پورا دینے والے ہیں ٹائم ٹیبل، آگے ٹائم ٹیبل آنے والا ہے، کیسا کرنا ہے، ہاں یہ نہیں بول دے رہے ایسا کر لو بھائی ہو گیا، نہیں، اب پورا ٹائم ٹیبل دینے والے ہیں کہ ایسا کرنا، یہ وقت سے یہ کرنا، یہاں سے یہ کرنا، یہاں سے یہ کرنا، اور آپ کو پھر ہم کو انشاءاللہ آپ کو مجھ کو بھی خاص طور سے مجھ کو عمل پیرا ہونے کی ہم مصمم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم عمل کریں گے اس پہ۔ اور کئی حضرات علماء فرمائے ہیں کہ چھوٹی کتاب ہے، ابتدائی کتاب ہے، لیکن جو حضرات اس پر بخوبی عمل پیرا ہوئے ہیں تو پھر وہ دیکھیں روحانیات میں ان کو جو درجات ملے ہیں۔ صرف یہ کتاب، بڑی کتاب کی تو احیاء علوم کی تو الگ بات ہے، یہ چھوٹی کتاب پر عمل پیرا ہونے سے جو ان کو فوائد حاصل ہوئے ہیں وہ علماء فرمائے، ہم انشاءاللہ ہم بھی تھوڑا سا اس میں ایسا حاصل کر سکتے ہیں۔ فعلم ان اللہ تبارک و تعالی مطلع علی ضمیرک و مشرف علی ظاہرک و باطنک، یہ بات یاد رکھو، جان لو، علم میں رکھو، یقین سے بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہر وقت مطلع ہے تمہارے ضمیر پر، تم کیا کر رہے ہیں، تم کیا نہیں کر رہے، تم کیا سوچ رہے ہیں، تمہارا ظاہر تمہارا باطن سب اللہ کو معلوم ہے۔ عقیدہ پڑھے ہوئے ہم، ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی یہاں پہ کچھ، لیکن عقیدہ پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ پڑھنے سے معلوم ہو گیا آپ کو، لیکن یہ بات ذہن میں رہنا 24 گھنٹے، یہ تصوف ہے۔ بھول جاتا نا انسان، غفلت کا شکار ہو جاتا، پڑھ لیا ہاں عقیدہ تو درست ہو گیا صاحب، لیکن ہاں 24 گھنٹے ذہن میں رہتی یہ بات، اللہ دیکھ رہا میرے کو، وہ خوف ہے اللہ کا، تصوف میں خوف وہ پیدا کرنا ہے۔ یہاں عقیدہ معلوم ہو گیا لیکن خوف پیدا کرنا ہے،
گناہ کی طرف جا رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا مجھے. لوگ کیمرہ لگا ہوا تو نہیں کر رہے, کیوں؟ لوگوں سے ڈرتے. لیکن اللہ دیکھ رہا ہر لمحے. وہ ذہن میں خیال, وہ خوف, وہ خشیت, وہ تصوف سے آتی, وہ ٹائم ٹیبل پہ پابندی سے عمل کرنے سے آتی. تو آپ کا ہر لمحہ محیط ہے, آپ کو احاطے میں لیا ہوا ہے. آپ کے ہر قسم کا آپ کا ذہنی خیال, آپ کے ہر قسم کے آپ کی قدم کہاں جا رہا ہے, آپ کے لحظات, آپ کے لمحے, اور آپ کی حرکت, آپ کی سکنت. آپ رک رہے ہیں اس کو معلوم, آپ ہل رہے ہیں, حرکت کر رہے ہیں اس کو پتہ ہے. وَأَنَّكَ فِي مُخَالَطَتِكَ وَخَلْوَاتِكَ, آپ لوگوں سے مل رہے ہیں, لوگوں میں جا رہے ہیں, یا آپ اکیلے ہو جا رہے ہیں, خلوت میں آ جا رہے ہیں, وہ خالی اکیلے ہیں. تو آپ کیا ہو رہا, اس کے سامنے خالی, یہاں سے وہاں ہٹ رہے ہیں, اس کے سامنے ہی سے آپ سمجھ رہے لوگوں سے میں الگ ہو, اکیلے ہو گیا. لیکن آپ تو اس کے سامنے ہی تھے, نظر کے سامنے ہیں. لوگوں میں تھے تبھی اس کے سامنے تھے, اکیلے ہو گئے تبھی اس کے سامنے ہی ہیں آپ. خالی اس کے سامنے سے یہاں سے وہاں ہل رہے ہیں آپ, اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو تردد یا نہیں, یہاں سے وہاں, ٹو اینڈ فرو بولتے ہیں نا انگریزی میں, یہاں سے وہاں آگے پیچھے ہو رہا ہے, اس کے سامنے سے آپ کو دکھ رہا ہوں گا بظاہر کہ آپ اکیلے ہو رہے ہیں. فلا يسكن في الملك والملك ساكن ولا يتحرك متحرك الا وجبر السماوات والارض. اور آسمان کی مخلوق اور زمین کی مخلوق, ملک ملک یعنی زمین کی, یا ہم لا شریک لہ وله الملک بولتے ہیں نا, اللہ کی بادشاہت ہے, یعنی زمین کے واسطے ملک بولتے. ملکوت بولے تو آسمان کے واسطے بولتے. تو زمین کی بادشاہت اور آسمان کی بادشاہت, زمین کی مخلوق ہے انسان جن, آسمان کی مخلوق ہے فرشتے وغیرہ برابر. کوئی بھی یہ مخلوق میں سے حرکت نہیں کرتا, نہ انہیں رکتا, سکون میں آتا, سکنت یعنی سٹاپ ہو جاتا, سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ جبار السماوات والارض اس کو دیکھ رہا ہے. یہ بات تو معلوم ہونا ہے, ذہن میں رہنا ہر وقت. اور قرآن کی آیت فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ویعلم السر واخفی, کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو, جانتا ہے اللہ تعالیٰ. کہ اکیلا بندہ معلوم اس کو نے اس کی کہاں نگاہ جاری, اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت. اور تخفی الصدور وما تخفی الصدور, اور جو دلوں میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں وہ سب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. نیت خراب ہے کچھ, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ بس یہ چیز ذہن میں رہی تو انشاءاللہ خوف و خشیت پیدا ہونے کے بہت امکانات ہیں. تھوڑا ایسا ختم کر دیتا ہوں. فصل فی آداب استيقاظ النوم, نیند میں سے اٹھنے کے آداب آنے والے ہیں, اس سے پہلے مکمل کر دیتا ہوں. آپ لوگ ابھی کتاب لے لی ہوں گے, نہیں لیا اب تک, اگر نہیں لیے تو لے لیے, میں لنک بھی ڈال دیا تھا. پی ڈی ایف تو ہے لیکن لنک بھی لے لیے, اور پی ڈی ایف واپس جو پڑھ رہے ہیں نا آپ لوگ یہ پڑھیے. میں عربی میں پڑھ رہا ہوں, آپ لوگ انگلش پڑھیں گے, اس کی انگلش ہے, اس کی انگلش. تو ہم آج یہاں تک کریں گے, میں اب کر دیتا ہوں ختم. فتأدب ایھا المسکین ظاہرا و باطنا بین یدی اللہ تعالیٰ. اے مسکین فرما رہے ہیں, اے مسکین. مسکین کا مطلب بولا تھا ہم اس سے پہلے, ایک مسکین ہوتا ہے فقیر ہوتا. حنفیہ کے پاس مسکین بولے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں, ایک پیسہ بھی نہیں. فقیر مطلب کچھ ہے, نصاب نہیں ہے, نصاب کے نیچے ہے, زکات دے سکتے اس کو. شافعی میں الٹا ہے. تو ہم مسکین کو یہاں پہ ہم لیں گے, آپ تو شافعی ہیں امام غزالی, ہم حنفی ہے, تو ہم مسکین کو یہاں پہ لیں گے اے مسکین, یعنی تیرے پاس صفر ہے, صفر زیرو ہے, تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس, ظاہری طور پر باطنی طور پر تو اللہ تعالیٰ کے سامنے چھے. فتأدب, ادب اختیار کر فرما, ادب اختیار کر اللہ کے سامنے. اللہ تو سب جانتا تو کیا کر رہا. تأدب العبد الذلیل المذنب فی حضرت الجبار القہار, ایسے بندے کا ادب اختیار کر جو ذلیل ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے اپنے آپ کو سر خم کر کے بیٹھا ہوا ہے, اللہ تو بڑا ہے, میں کچھ بھی نہیں تیرے سامنے. اگر بندہ حقیقتاً ایسا گمان کیا تو انہیں سب چیزوں سے بچ جاتا, گناہوں سے بچ جاتا, اور جو کرنا ہے وہ کرتا. حقیقتاً ہم چونکہ ہمارے دلوں میں وہ بیماری ہے, دل کی بیماری ہے, وسوسے ہے, نفس کی بیماری ہے, اس لیے ہم ایکچولی ادب سے نہیں رہتے. ورنہ ادب سے آپ رہنا اللہ کے سامنے بولے تو آپ کو معلوم اللہ دیکھ رہا میرے کو, ختم, میں کچھ بھی نہیں کرتا غلط, اللہ دیکھ رہا. لیکن ہم غلط کرتے کیوں؟ کیونکہ ہمارا ادب کم ہے. تو آپ فرما رہے ہیں ادب اختیار کر اے مسکین. کیونکہ تو مسکین کیوں ہے؟ یہاں پیسے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پیسے کی بات نہیں ہو رہی. تو مسکین اس لیے ہے تیرے پاس خیر نہیں ہے کچھ بھی, تو بربادی میں ہے, خالی تیرے پاس زیرو خیر, کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ہے تو.
تیرے پاس ادب نہیں ہے, تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے بندہ تأدب العبد الذلیل, جو اللہ کے سامنے ذلت کے ساتھ اپنا سر خم کیے ہے, اور وجتہد ان لا یراک مولاک حیث نہاک, اور محنت کر اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر نہ دیکھے جہاں سے اس نے منع کیا. ٹھیک ہے, ولا یفقدک حیث امرک, اور اس پہ بھی محنت کر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پائے جہاں پر وہ آپ کو دیکھنا چاہے, آپ کو وہ وہاں پر غائب نہ پائے جہاں پر اس نے حکم دیا کہ وہاں پر رہنا ہے. نماز پڑھنے کا ٹائم ہو, نماز پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ فرمایا وہاں پر رہنا ہے تمہارے, تو آپ کو وہاں پر غائب نہیں پانا, ایبسنٹ نہیں پانا کہ بندہ نہیں ہے نماز کی. جہاں پر وہ کہا رہو وہاں پر وہ وقت پر رہنا, جہاں پر وہ کہا نہیں رہنا وہاں پر دکھنا بھی نہیں, آپ بھٹکنا بھی نہیں آپ. وَلَن تَقْدِرَ عَلَى ذَلِكَ, اب فرما رہے ہیں ٹائم ٹیبل کے بارے میں, اور یہ سب آپ نہیں کر سکتے. عَلَى ذَلِكَ, آپ قدرت نہیں ہے آپ کو کرنے کی یہ سب. You cannot do this except by إِلَّا بِأَن تُوَزِّعَ أَوْقَاتَكَ, سوائے ایک راستہ ہے یہ سب چیزاں کرنے کا, اور حل کیا ہے؟ آپ کو اپنے اوقات کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا, اوقات کی تقسیم کرنا ہے آپ کو. آپ کا جو وقت ہے نا, دن بھر کا وقت تقسیم کرنا ہے اس کو, آپ ٹائم ٹیبل بنانا. وَتُرَتِّبَ أَوْرَادَكَ, اور آپ کے اوراد ہیں جو وظائف ہیں پڑھنے کے, قرآن ہو یا جو بھی ہو, دعائے خیرات پڑھتے ہیں آپ, وہ اوراد کی بھی ترتیب دینا, یہ وقت سے یہ وقت تک میں کروں گا, یہ وقت سے یہ اوراد پڑھوں گا. من صباحک الی مسائک, صبح سے لے کے شام تک. کیا ہے امپورٹنٹ بات سمجھنا ہے تصوف میں, ڈسپلن. آپ نہیں میں یہ کر لیتا ہوں وہ کر لیتا ہوں, خالی ہوائی فائرنگ نہیں چلنا. آپ ٹائم ٹیبل بنانا, میرا یہ وقت سے یہ وقت تک یہ ورد ہے, یہ وقت سے یہ وقت تک یہ کام ہے, یہ وقت سے یہ وقت علم حاصل کروں گا, یہ وقت سے یہ وقت تک کام کروں گا, یہ وقت سے یہ وقت تک گھر کو ٹائم دوں گا, گھر والوں کو ٹائم دوں گا, یہ وقت سے یہ وقت تک یہ, تب جا کے آپ کر سکتے یہ جو ابھی بات ہوئی. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام. فَأَصِغْ إِلَىٰ مَا يُلْقَىٰ إِلَيْكَ, تو غور سے سنو, کیا ہے پے اٹینشن فرمانا ہے. فَأَصِغْ إِلَىٰ مَا يُلْقَىٰ إِلَيْكَ, جو آگے آنے والا ہے, من اوامر اللہ تعالیٰ علیکہ, من حین تستيقظ من منامک الی وقت رجوعک الی مضجعک, آپ جب آپ کی نیند میں سے اٹھیں گے, بیدار ہوں گے, اس سے لے کر واپس جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں گے فراش گاہ پر, جو بھی کرنا ہے غور سے سنیے, میں آپ کو بتانے والا ہوں کیا کیا کرنا ہے. تو پورا ٹائم ٹیبل اب دینے والے ہیں, اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا فرمائے. ہم سب آج آگے آ رہا نیکسٹ, آداب الاستيقاظ من النوم, نیند سے اٹھنے کے آداب, نیکسٹ چیپٹر ہے. آپ حضرات ملاحظہ فرمائیے, ہم تو خالی عربی پڑھ رہے ہیں اور میں خالی بول دے رہا ہوں, آپ لوگوں کا کام ہے پھر سے پڑھنا. تو یہ مقدمہ تھا, خالی طاعات کے سیکشن کا مکمل ہو گیا, انٹروڈکشن تھا کہ اب کیا کیا آنے والا ہے. اب اس میں انشاءاللہ فرمائیں گے آگے, ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. تو اب غور سے ہم کو اس پر دیکھنا ہے. دعائیں بھی آئیں گے, آپ اٹھے تو یہ دعا پڑھنا بول کے فرماتے, یہ دعا پڑھنا اٹھتے ہی, یہ دعائیں پڑھنا, پورے دعائیں بھی لکھے ہوئے, ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, تو آپ ترجمہ بھی دیکھنا. دعا پڑھے ترجمہ کے ساتھ پڑھے تو آپ کو مزہ آتا کہ آخر میں پڑھو کیا, خالی دعا پڑھ لے رہے تو پڑھنے اچھا فائدہ ہے, لیکن مزہ نہیں آتا. تو ایک بار آپ دعا مزے کے ساتھ پڑھے تو ایک الگ آپ کو کیفیت محسوس ہوتی. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے. لمبے لمبے دعائیں بھی آئیں گے بیچ بیچ میں, عصر کے بعد کیا پڑھنا ہے, اٹھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہم آج, میں خاص طور سے آپ حضرات بھی کیجئے کہ ہم مصمم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جو بھی پڑھنے والے ہیں, ٹائم ٹیبل جو بتایا جا رہا ہے امام غزالی کی طرف سے ہم کو رحمہ اللہ تعالی, ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کریں گے. اور اس میں بہت ٹائٹ ماننے والے ہیں, یہ وقت پہ نہیں سونا. مطلب اگر تم رات میں جاگے کچھ دیر کے واسطے تو پھر خیل اللہ یو بولتے, ورنہ خیل اللہ کی ضرورت بھی نہیں ہے بولتے. کئی کو تم رات بھر سوئے نا تم بولتے, تو وہ نفس کی اس میں ٹریننگ ہے وہ, اور محنت تو ہے. اس لیے کیا ہے, ایک پیر رہا تو ساتھ صحبت رہی تو آسانی ہوتی. اب ہم کوشش کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں اللہ آسان فرمائے. ایک سچے پیر کے ساتھ اس لیے ہو جانا, اس لیے بولتے اس میں بہت آسانی ہو جاتی عمل کرنے میں. یہ کیا ہے, پڑھ کے عمل کرنا ایک الگ چیز ہے. ہاں, تو ساتھ رہے تو کیا ہے, اب ان اٹھے ہوئے ہیں سب, اور جماعت بھی ہے تو کیا ہے, بندہ اپنے آپ اٹھ جاتا. لوگوں کے ساتھ اکیلے رہا تو پھر لیزی پنا, وہ کسلا کیا بولتے اکتاہٹ آتی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ روک دیں گے انشاءاللہ. آج کہاں ہے ہماری سینٹ, نہیں دکھ رہی میرے کو کیا ہے.
تو فقہ میں ہم کتنی دیر ہو گیا؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا، زیادہ ہو گیا. چلیے، فقہ میں ہم نماز کے اوقات پڑھے تھے. عصر مکروہ اوقات بھی پڑھ لیے نا. عصر کا وقت مکروہ کی بات ہو گئی تھی نا، کب شروع ہوتا؟ یہ اثر کا وقت نہیں، ایگزامپل کے طور پہ میں اس کی دو پرچی مطلب دو ساری پہنے ہیں. عصر کا وقت مکروہ وقت مغرب سے پہلے ہاں کب شروع ہوتا ہے؟ جب سن سیٹ کے لاسٹ کرنے جو تو وہ کرنے کب شروع ہوتے؟ وہ پرچے کیا وہ تہوار بننا تو بڑھتی رہتی ہے. تو عصر کا میں خیال سے میں بولنا بھول گیا تھا شاید. عصر کا جو مکروہ وقت ہے مغرب سے پہلے کا، آپ سورج کو دیکھ سکنا اپنی آنکھ سے، آپ کی آنکھ چکاچوند نہیں ہونا، تکلیف نہیں ہونا، ضرر نہیں پہنچنا آنکھ کو. تو جب براہ راست دیکھ سکتے سورج، تو علماء فرماتے اکثر کہ جب شروع ہو گیا مکروہ وقت. ویسے ہی صبح میں فجر کا وقت بھی ختم، مکروہ وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. الٹا سورج طلوع ہو رہا تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا، سورج طلوع ہوتے ہوئے مکروہ وقت دیکھ سک رہے ہیں. ہو رہا ایک تو بتایا میں وہ رکھنے کا، نیزہ رکھ کے دیکھنے کا وہ ایک طریقہ ہے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے عصر کا وقت کے ویسے دیکھ رہے ایک وقت آ رہا ہے آپ جب ڈائریکٹ دیکھے تو آپ کی تکلیف ہو رہی، آنکھ نہیں دیکھ سک رہی، تو پھر مکروہ وقت ختم ہو گیا، اب نماز پڑھ سکتے ہیں اشراق کی یا چاشت کی جو بھی ہے. ٹھیک ہے. اور عشاء کا مستحب وقت کیا ہے؟ 1/3 تک، 1/3 تک تاخیر کرنا، یہ مکروہ مستحب وقت ہے. تھوڑے بولتے ہیں آدھی رات تک بھی، لیکن ثلث یعنی 1/3 آف دا نائٹ، یعنی رات شروع کب ہوئیں گی؟ غروب آفتاب مغرب کا وقت سے لے کر طلوع آفتاب صبح صادق کاذب میں صادق تک، یہ آپ کا رات ہے. اس کو آپ 3 حصوں میں بانٹیے. تو پہلا 1/3 حصہ ہے، 1/3 حصہ ہے، وہ 1/3 کا جو لاسٹ حصہ ہے وہاں پر الی ثلث اللیل یہاں تک مستحب ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کچھ مساجد میں ہمارے پاس، مسلم میں حضرت صاحب کے پاس مستحب وقت پہ عشاء کی نماز ہوتی. میں سوچا تھا میں اتنی دیر سے کیوں ہوتی ہے وہاں پہ نماز؟ پڑھے تو معلوم ہوا اچھا اس لیے ہوتے ہیں مستحب وقت پہ نماز بہتر ہے. لیکن اب جیسا اب رات اگر لمبی ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ رات لمبی لوگ سو سکتے، لیکن گرمیاں ہیں اگر، تو پھر علماء فرماتے ہیں گرمیاں ہیں نا، رات چھوٹی رہتی تو جلدی پڑھ لو، وہ بھی فرماتے. ٹھیک ہے، اتنا دیر مت کرو، ثلث اللیل تک نہ کو جاؤ، پہلے پڑھ لو. تو ہم یہ دیکھ لیے تھے، مکروہ وقت بھی دیکھ لیے تھے، وقت التام اور وقت الناقص دیکھے تھے نا، وہ سمجھ میں آ گیا نا؟ آپ لوگوں نے دیکھے آن لائن؟ آپ لوگوں نے تھے اس سے پہلے یہاں پہ آف لائن؟ آن لائن تھے شاید، آن لائن دیکھے ہوں گے آپ لوگ. تو مکروہ اوقات کا میں بتایا تھا کیوں نماز نہیں ہوتی، جو ایسی نماز جو مکروہ وقت سے پہلے فرض ہوئی. آپ تھے نہیں آپ نہیں تھے، اللہ آئے تھے، فیضان تھے. مکروہ وقت سے پہلے جو نماز فرض ہوئی آپ پہ، وہ نماز مکروہ وقت میں ہوتی ہی نہیں بولے تھے ہم. قضا نمازیں نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے میں بتایا تھا. وہ حنفیہ کے پاس اس میں کانسیپٹ ہے وقت التام، کمپلیٹ ٹائم ایک ڈیفیشینٹ ٹائم ہے، وقت الناقص ہے. تو اگر کوئی چیز فرض وقت ناقص میں ہوئی تھی، یعنی 3 مکروہ اوقات جو ہے وہ وقت ناقص ہے، اگر اس کے اندر کوئی چیز فرض ہوئی تھی آپ پہ، یعنی تلاوت کر رہے ہیں آپ، سجدہ آ گیا، تو وہ وقت کے ناقص وقت کے اندر ہی، مکروہ وقت کے اندر ہی وہ فرض ہوا، واجب ہوا آپ پہ، تو آپ اس میں ادا کر سکتے، اگرچہ کہ مکروہ تنزیہی ہے، وہ بات ہوئی تھی ہماری. لیکن اگر وہ مکروہ وقت سے پہلے آپ کوئی وقت میں پڑھ رہے تھے، تو جب واجب ہوا آپ پہ، آیت جب پڑھے، تو وہ سجدے کو آپ یہ وقت میں نہیں پڑھ سکتے، مکروہ وقت میں نہیں کر سکتے، وہ ہوتا ہی نہیں. گناہ تو ہے یہ، لیکن سجدہ ہی نہیں ہوتا. نوافل کی بات کر رہے تھے ہم. نوافل جو ہیں سنتیں اور نوافل، وہ مکروہ اوقات میں ہو جاتے، فرائض قضا نہیں ہوتے. لیکن جو کیونکہ وہ فرض نماز فرض ہوئی تھی، وقت کمپلیٹ ٹائم میں ہوئی تھی، ہم بات کر رہے تھے. تو مکروہ وقت میں نفل اور سنت ادا ہو جاتی، لیکن نہیں کرنا ہے، مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے. تو اگر کوئی نماز شروع کیے مکروہ وقت پہ، کوئی نفل یا سنت، تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کو توڑ دینا اور بعد میں ادا کرنا. اگرچہ کہ ہو جاتی، وہ نماز ویلڈ ہو جاتی، لیکن مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، نہیں کرنا ہے ویسے. ٹھیک ہے. چلیے، تو اب ہم یہ نوافل دیکھ لیے، 3 اوقات دیکھ لیے. اب ہم دیکھیں گے
اور ایسے اوقات بھی ہیں کچھ جس میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے لیکن قضا نمازیں پڑھ سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی ہم 3 مکروہ اوقات دیکھ لیے, اس میں قضا نمازیں ہوتے ہی نہیں, حرام ہے پڑھنا, ساتھ میں وہ ویلڈ بھی نہیں ہوتے, انویلڈ, غیر صحیح, ٹھیک ہے, بطلت صلاۃ. لیکن ایسے کچھ اوقات ہیں جس میں نفل نماز ابھی بھی مکروہ تحریمی ہے پڑھنا, لیکن نفل میں یعنی سنت بھی آ جاتی ہے اس میں, سنت نوافل, جیسا ابھی ہم پڑھے نا مولا فرمائے فرائض ہوتے اور نوافل ہے, تو نوافل میں سنت بھی آ جاتی, ٹھیک ہے, یہ واجب کا بھی واجب کو فرائض میں لے لیا, ٹھیک ہے. تو نوافل مکروہ تحریمی ہے لیکن قضا نمازیں ہو جاتی, ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی کراہت, بغیر کراہت کے ہو جاتے. کون سے اوقات ہیں؟ 3 اوقات جو ہیں, یہ تو اس میں نفل اور فرائض دونوں بھی نہیں پڑھنا ہے, دیکھ لیا. خطبے کے دوران جمعہ کا خطبہ ہو یا کوئی اور خطبہ ہو, چاہے وہ عیدین کا خطبہ ہو, چاہے وہ حج کے خطبے ہوں, چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو, ان لوگوں میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ پہلے سے پڑھ رہے تھے, جیسے آپ جمعے کی نماز کو آئے پہلے سے پڑھ رہے تھے, آگے دیکھیں گے ہم کہ جماعت ٹھہر گئی تو کیا ہوگا, علماء فرماتے ہیں مکمل کر لئیے, آگے ہم تفصیل دیکھیں گے. اگر آپ شروع کر دیتے تو مکمل کر دئیے بولتے ہیں. لیکن قضا نماز وہ کیوں پڑھیں گے آپ؟ قضا نماز وہ ٹائم پہ صاحب ترتیب رہے تو پڑھیں گے. وہ صاحب ترتیب کیا مطلب, وہ آگے دیکھیں گے. کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ خاص نمازیں قضا رہتے, کچھ کا بہت کم نمازیں قضا رہتے, تو ان کو واجب ہے کہ وہ ترتیب مینٹین کریں. یعنی ظہر پڑھے تھے, اثر, ظہر قضا ہو گئی, خالی ظہر قضا, زندگی میں خالی ان کی ظہر قضا ہے, اب اثر کی نماز کا وقت ہو تو ان پہ واجب ہے کہ انہوں پہلے ظہر پڑھنا پھر اثر پڑھنا, ان کی اثر نہیں ہوتی. تو شرائط ہیں, وہ دیکھیں گے آگے کیا ہے. تو ویسے حضرات کیا کریں گے, جمعے کی نماز میں آئے نو, ان کی فجر قضا ہوئی بھی تھی, خالی ایک اثر قضا تھی, تو ان کو پڑھنا رہیں گا نا, ان کو آپ نہیں روک سکتے کیونکہ ان کو ترتیب مینٹین کرنا ہے. وہ باتیں آگے آئیں گی تفصیل سے. تو خطبے کے دوران نفل نمازیں سنت ہو یا نوافل شروع نہیں کرنا ہے. دوسروں کے پاس ہے, دوسرے مذاہب میں ہے, اور ہم بولتے ہیں کہ وہ ایک خاص ایک کانٹیکس میں تھا. وہ ایک صحابی آئے تھے, سرکار فرمائے اٹھ کے تم پڑھو بول کے فرمائے, اٹھو اور تم پڑھو. تو اب دوسرے مذاہب بولتے بھائی آپ سرکار فرمائے بعد آپ حنفی یہاں کیا آئے ہوئے, آپ مکروہ بولتے رہے, وہ مکروہ تحریمی بولتے رہے آپ. تو ہم بولتے نہیں, دیکھیے وہ ایک خاص صحابی تھے, مخصوص تھے, وہ ایک کانٹیکس تھا, اور وہ صحابی تھوڑے سے مالی اعتبار سے تھوڑے کمزور بھی تھے. تو سرکار یہ فرمانا چاہ رہے تھے صحابہ کے کو ان کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے تھے کہ ذرا اس کی تھوڑی مدد بھی کر دو. تو ہم ایسا دیکھتے ہیں, حنفیہ کا یہ استدلال ہے. تو اختلاف اور امہ رحمت ہے بھائی, ختم, خاموش بیٹھ جانا, ہم حنفیہ عمل کریں گے, ٹھیک ہے. فجر سے پہلے نوافل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے سوائے 2 سنت, کیونکہ وہ مشروع ہے, وہ پڑھنا ہے. شوافی کے پاس شاید کچھ کوئی اختلاف ہے یہاں پہ بھی ان کے پاس, بلکہ ان کے پاس مکروہ وقت جو 3 ہے اس پہ بھی نماز ہو جاتی, قضا نماز بھی ہو جاتی. ہمارے پاس جو نہیں ہو رہی, ہاں وہ وقت میں ان کے پاس ہو جاتی. اس لیے ہم بول رہے کہ کوئی پڑھ لے رہا نماز مکروہ وقت میں تو چھوڑ دو پھر اس کے حال پہ, بولے تھے ہم چھوڑ دو. انہیں ہو سکتا ہے کوئی اور مذہب پہ کوئی فتویٰ دیے ہوں گے اس کو, انہیں کر لے رہا. عوام الناس کل انام بھائی, چھوڑ دینا ان کو ان کے حال پہ. نہیں بولا ڈرا کے ارے بھائی نفل نماز نہیں پڑھنا یا مکروہ وقت ہے, پڑھ لے رہا نا پڑھ لیں, تو پھر انہیں نماز ہی نہیں پڑھیں گا. پھر ارے مکروہ وقت شروع ہوا نہیں ہوا, مکروہ وقت نہیں ہو رہا تو نہیں پڑھیں گا انہیں, چھوڑ دو اس کو. جیسا عیدین کی نماز ہے, عیدین سے پہلے نہیں پڑھنا ہے نفل, بعد میں بھی نہیں پڑھنا ہے, گھر کو جا کے پڑھ سکتے بولتے. اگر کوئی پڑھ لے رہا عیدگاہ میں آ کے 2 نفل کچھ بھی پڑھ لے رہا ہوں گا, اس کو نہ روکو بھائی, پڑھ لیں دو, بیچارہ پڑھ رہا تو پڑھ لیں دو اس کو, تو پڑھ لینے دیں. ویسے تو سب کے سامنے قضا نماز کو کیا ہے, سب کے سامنے پڑھنا ہے نہیں, اکیلے پڑھنا ہے. آپ قضا کر دیے, خطرناک بڑا جرم ہے, اور سب کے سامنے اعلانیہ آپ پڑھ رہے ہیں تو غلط بات ہے, بالکل فسق کی بات ہے. وہ اعلانیہ آپ اعلان کر رہے ہیں. ہمارے مسجد میں سر صاحب ایک بار بڑے صاحب وہ جانتا ہو تو لوگ 1000 ایسا کروا
कुछ आगे पढ़ना है, छुपा के पढ़ना। ये जगह सामने उसको उठा के खड़ा के पढ़ा रहे हैं, दूसरा को गवाह बना दे रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा दुरुस्त नहीं है। हाँ वो अब है, वो ईद की नमाज वाजिब है और फजर फर्ज है, वो अपनी जगह है। सही है, वो कुछ हजरात कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो फजर से पहले कोई नफिल नहीं पढ़ना है। तुलुए आफ्ताब, तुलुए फजर के बाद सुबह सादिक हो गई, उसके बाद, उससे पहले तो इशा का वक्त है, सब पढ़ सकते हैं आप, उसके बाद की बात होगी। कोई नफिल नहीं पढ़ सकते मकरूह तहरीम में सिवाय 2 सुन्नतों। और फजर की नमाज अदा करने के बाद भी तुलुए आफ्ताब तक मकरूह वक्त तो नहीं है ना, लेकिन उसमें भी आप कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। तो अगर कोई फजर की नमाज पढ़ लिया, सुन्नता पढ़ना भूल गए थे या टाइम नहीं था, खाली फजर की फर्ज अदा कर लिए, क्या उन्होंने अब सुन्नतें फिर से पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते। फजर की नमाज फर्ज के बाद आप सुन्नतें नहीं पढ़ सकते, गई आपकी सुन्नत। कुछ लोग फरमाते हैं कि भाई इशराक के वक्त 2 नफिल पढ़ लो सुन्नत के वास्ते, क्योंकि आपका टाइम टेबल खराब हो जा रहा ना, 2 सुन्नतें आपके दिन के कम हो गए, नफिल पढ़ लो आपके अदब के लिहाज से, लेकिन वो सुन्नत तो अदा नहीं होती, तसव्वुफ के लिहाज से पढ़ लो बोलते। वैसे ही बोलते कुछ उलमा तहज्जुद की आपकी मिस हो गई अगर रात में, सुबह में उठ के पढ़ लो उसको बोलते। तो क्या खजा हो रही तहज्जुद की? खजा नहीं हो रही। आपका एक टाइम टेबल था, आपका रोज का एक मामूल, इतने रकात पढ़ने का आपका मामूल है, वो खराब नहीं होना बोल के फरमाते पढ़ लो। तहज्जुद मिस होगी ना, 8 रकात पढ़ना भूल गया मैं, आज सो गया था, कुछ भी हो गया, सुबह में पढ़ लो, लेकिन कोई खजा तो नहीं है वो। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट कि रोजाना पाबंदी से पढ़ने वाला है सुन्नत। हाँ, अब कभी छूट गई तो फिर इशराक के वक्त पे 2 नफिल पढ़ लो भाई आपके इत्मीनान के लिए। तो सुन्नती खजा एक्चुअली तो नहीं होती, शरीय के एतबार से तो नहीं होती, हमारे पास तो नहीं होती। हाँ, खजा कब होंगी? आप फर्ज भी छुट गई तो जोहर तक का जो वक्त है उससे पहले अगर आप खजा कर रहे हैं फजर की नमाज वो दिन की, तो आप सुन्नत भी पढ़ना है, सुन्नत का खजा भी करना है, फर्ज की खजा भी करना है। लेकिन जोहर के बाद अगर कर रहे हैं वो दिन के जोहर के बाद, तो सिर्फ 2 फर्ज करना है, सुन्नत की खजा नहीं करना है। ठीक, तो ये वक्त फजर से पहले फजर के बाद जो हम बोले नफिल पढ़ना है मकरूह तहरीमी है, तो ये वक्त में खजा नमाजें पढ़ सकते, खजा नमाजें अदा कर सकते। और असर के बाद, असर की फर्ज के बाद कब तक? मकरूह वक्त शुरू होने से पहले। कुछ सवाल आया? कि ऐसे में जुमा खुद मकरूह वक्त खत्म होते ही शुरू कर देते, इससे पहले आया था नहीं? तो क्या 4 सुन्नत जो फर्ज से पहले पढ़ते हैं वो फर्ज के बाद अदा कर सकते हैं? जो अगर आपके पास टाइम नहीं है, मकरूह वक्त खत्म होते ही खुतबा शुरू कर दे रहे हैं बोल रहे हैं, तो फिर आपको जाहिर सी बात है कि जो 4 सुन्नत पहले के पढ़ने थे वो बाद में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और वो 4 सुन्नत, 2 हमारे जो 4 सुन्नत है ना जोहर से पहले के या जुमे से पहले के 4 सुन्नत, वो सेकंड रैंक है उनका। जो सबसे मुअक्कद सुन्नत है कौन सा है? फर्ज के 2 सुन्नत है सबसे केस से सऊदी अरब की बात, सऊदी अरब, किंगडम ऑफ सऊदी अरब, तो वहाँ पे वो मकरूह खत्म होते ही खुतबा शुरू कर देते बोल रहे, तो वक्त ही नहीं दे रहे बोल रहे सुन्नतें पढ़ने का, तो बाद में पढ़ लेना पड़ेगा। तो ये जो 4 सुन्नतें हैं ये सेकंड रैंक पे है, फर्स्ट रैंक पे फजर के सुन्नतें हैं, सबसे मुअक्कद है, सबसे मुअक्कद है। इसलिए इतने मुअक्कद है, वाजिब के करीब है, इसलिए उनको छोड़ने का हुक्म नहीं है। और बल्कि नफिल यानी सुन्नत और नवाफिल में आप फराइज में एक कम फर्ज है, क़ियाम फर्ज नहीं है। फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो क़ियाम फर्ज है ना, खड़े होकर नमाज पढ़ना। नवाफिल में फर्ज नहीं है, इख्तियार है, चाहे तो बैठ कर भी नमाज पढ़ सकते, लेकिन फजर के 2 सुन्नत बैठ के नहीं होते, तो वो वाजिब के करीब होने की वजह से उनमें एक्सेप्शन है। वैसे ही जानवर पे नहीं होते, वो आगे देखेंगे हम, गाड़ी में बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते आप नवाफिल फजर के 2 सुन्नत। तो वैसे ही सेकंड रैंक पे 4 सुन्नत जोहर के जो है ना, पहले जोहर से पहले के, जुमे से पहले के, वो सेकंड रैंक पे है, तो इसलिए उनको बाद में भी पढ़ लेना बोलते हैं। अगर आप पहले नहीं पढ़ सके, फर्ज पहले पढ़ लिए जोहर के, तो वो 4 सुन्नत पढ़ना फिर आप बाद, वो इतने मुअक्कद है, नहीं छोड़ देना, अरे छुड़ गया ना, वक्त हो गया ना उनका, पहला था वक्त उनका, नहीं, बाद में पढ़ना है उनका। हनाफिया के पास है ये, शवाफे के पास क्या है, खजा नमाज है तो बोलते सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं, बोलते हमारे पास सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना है, बोलते हैं खजा नमाज है तो भी पढ़ना है। चलिए, फिर असर की नमाज, फर्ज नमाज पढ़ने के बाद से लेकर मकरूह वक्त शुरू होने तक, ये जो वक्त है, इसमें भी आप नफिल नमाजें नहीं पढ़ सकते। तो वाजिब तवाफ भी नहीं पढ़ सकते, अगर से कि वो वाजिब में आएगा, लेकिन उसको भी आप मकरूह तहरीम में लेंगे।
طواف کرے تو واجب 2 رکعت نماز پڑھنا رہتا. وہ حج میں دیکھیں گے 2 حضرات عمرہ کرنے کے ان کو معلوم ہے, آپ گئے ہیں, آپ بھی گئے ہیں, تو واجب ہوتے 2 رکعتیں واجب پڑھنا رہتا طواف کرے بعد. تو وہ بھی ہم اس کو نفل میں شامل کریں گے. یہاں پہ واجب یعنی وطر کو واجب میں لیں گے, یہ جو ہے طواف کی اس کو نفل میں شامل کریں گے, اس کو بھی مکروہ تحریمی ہوگا پڑھنا یہ وقت میں. اور اس میں آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں یہ وقت میں, عصر کی فرض کے بعد قضا نمازیں ادا کر سکتے, کوئی کراہت نہیں ہے اس میں. یہ کب تک مکروہ وقت سے پہلے تک, مکروہ وقت سے پہلے تک. مکروہ وقت پہ تو نماز ہوتی نہیں آپ کی, قضا نماز نہیں ہوتی, لیکن یہ ہوتی, یہ کرنا. لیکن قضا نمازیں بولے ہم کہ مسجد میں نہ کو پڑھیے, بہتر ہے کہ گھر میں آ کے پڑھ لیجئے, ٹھیک. اچھا, اور ہم جمع نہیں کرتے, صرف عرفات اور مزدلفہ میں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کا جو حکم ہے ہمارے پاس, جمع بین صلاتین نہیں ہے, 2 نمازوں کو ایک ساتھ نہیں پڑھتے. صرف ہم عرفات اور مزدلفہ میں جو قصہ ہے وہ ہم دیکھیں گے وہاں پہ, اس میں حج کے موقع پر صرف 2 جگہ پر ہے, باقی کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے پاس جمع صوری ہے, جمع تقدیم جمع حقیقی نہیں ہے. یعنی جو بھی روایتیں آئے ہیں جس میں ایسا بظاہر دکھتا ہے, جس کو دوسرے مذاہب اختیار کیے ہیں کہ ہم ایک نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز کو پڑھ لے سکتے, جو ان کے پاس کچھ شرائط کے ساتھ ہے, وہ ہم وہ کیوں نہیں مانتے. ہم بولتے جو بھی وہ ہیں, سرکار ایک نماز کو آخری وقت, ظہر فار ایگزامپل, ظہر کو آخری وقت میں فرمائے تھے, پڑھے تھے, ادا فرمائے تھے, پھر عصر کو اپنی ابتدائی وقت میں. تو ایسا بظاہر دکھا کہ وہ شاید ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کر دے, لیکن ایکچولی ہر نماز اپنے وقت میں ادا ہوئی تھی. وہ حنفیہ کا استدلال ہے, ٹھیک ہے. وہ حضرات کہتے ہیں نہیں ہے, سفر میں ہے تو آپ اس کو پہلے کر لو بعد میں کر لو, تو شوافی کے پاس ہے وہ. اور کبھی اگر کوئی مشکل آئے تو ہو سکتا فتویٰ لے سکتے ان سے, لیکن ہم حناف تو بولتے کہ نماز ہم نہیں کر سکتے, ویسا جمع نہیں کر سکتے. شافعی میں ایسا ملا کے پڑھ لیں. شوافی کے پاس کچھ شرائط کے ساتھ ہے, صرف ظہر اور عصر میں ہے شد, مغرب میں بھی ہے شد. تشیع بھی کیا ہوتا ہے؟ نہیں, شوافی ایسی نہیں کرتے. وہ اہل تشیع تو بالکل ان کا ایک وقت میں عمدن پڑھتے. وہ شوافی کے پاس کوئی عذر کے تحت ہے, وہ ان کی فقہ پڑھنا پڑتا. آپ ایسے ہی نہیں کرنا ہے, سفر میں ہے آپ, کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں تو وہ بولتے بھائی سفر میں ہوں, مشکل ہوں گی, ساتھ پہلے کر کے پڑھ لیتے ہیں. کچھ شرائط کے تحت ہے. اہل تشیع کے پاس کیا ہے, ڈائریکٹ وہ مقیم حضرات بھی ملا کے روزانہ ان کا معمولی ہوئی کہ ملا کے پڑھتے ہیں نماز. تو ہاں وہ ان کا ویسا نہیں ہے شوافی کا, ٹھیک ہے. تو اور کچھ جگہ ہیں, میں اب پڑھ لیتا ہوں. صلاۃ الخطیب, خطیب آ گیا تو خطبہ کا دیکھ لیا ہم. ہاں, نماز فرض نماز کا وقت ہے, اور فرض نماز کا وقت بچا ہوا اتنا ہی ہے کہ آپ فرض نماز پڑھ سکتے. وہ وقت پہ نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے, اگرچہ کہ نماز پڑھنا جائز ہے. مکروہ وقت نہیں, مغرب کا وقت ختم پہ ہے, مغرب کا وقت, اور صرف وقت ہے کہ مغرب پڑھنے کا وقت ہے آپ کے پاس, آپ نفل پڑھتے بیٹھے تھے, وہ وقت نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے آپ کے پاس, کیونکہ آپ فرض پڑھنا ہے, آپ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. ویسے ہی آپ کو اخبثن آپ کو فارغ ہونا ہے, آپ کو اندر پیٹ میں کچھ محسوس ہو رہا تو آپ جانا چاہ رہے ہیں فارغ ہونے کے لیے, حاجت آ رہی ہے آپ کو, لیکن اس وقت آپ نماز پڑھیں تو جبھی مکروہ ہے, مکروہ تحریمی ہے, آگے بھی آئیں گا. اور سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور آپ کی نفس مائل ہو رہی کھانے کی طرف, تو اس وقت نفل پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. تھوڑا کھانا چکھ لیجیے بولتے علماء, کیونکہ آپ کا دل پورا کھانے میں رہیں گا, کچھ چکھ لیجیے, کھانا اگر نکل گیا ہے تھوڑا چکھ لیجیے تاکہ آپ نماز میں اطمینان سے نماز پڑھ سکے, ورنہ آپ کی نماز, کیونکہ وہ آپ کو خشوع و خضوع میں اس سے مسئلہ ہوگا. چلیے پھر ہم فجر, اچھا ہمارے پاس وہ شوافی کے پاس ہے کہ فجر کوئی بھی نماز کی اگر شروع ہو گئی, فجر کی اسپیشلی اگر شروع ہو گئی نماز تو پھر کوئی نماز ادا نہیں ہوں گی بولتے ہو. لیکن ہمارے پاس ہے کہ اگر آپ, کیونکہ فجر کی بہت مؤکد ہے, فجر کی نماز سنتیں ایکسیپشن ہے ہمارے پاس حناف کے پاس, کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کو فرض مل جائیں گا, تشہد بھی مل جائیں گا جماعت کے ساتھ, تو آپ سنتیں پڑھ لیجیے. اگر آپ کو یقین نہیں ملیں گا تو سنتیں مت پڑھیے, نہیں پڑھنا چاہیے آپ کو, جماعت میں شامل ہو جائیے. صرف فجر کے واسطے ہے, باقی نمازوں کے واسطے
جیسا ظہر کے 4 سنتیں ہیں پہلے، وہ ظہر کے 7 سنتیں پڑھنے سے بیٹھ رہے ہیں آپ، جماعت ٹھہر گئی، آپ جب ہی پڑھیں گے وہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کو پہلی رکعت ملنے والی ہے، جماعت کے ساتھ پوری جماعت ملنا آپ کو یقین ہے تو 4 رکعت وہ ظہر کے پڑھیں۔ ہاں فجر کے واسطے ہے وہ ایکسیپشن خالی، ٹھیک ہے، ثواب کے پاس ٹائٹ ہے ذرا، بولتے نمازی نہیں پڑھنا۔ چلیے اذان اور اقامت، اذان اور اقامت کا باب کیا ٹائم ہو رہا، کتنی دیر ہوئی؟ دیر ہوئی اوپر دبائی لائیو پہ دبائی 55 منٹس ہوئے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اذان اقامت پہ دے دیں گے۔ تو اذان اور اقامت 10 منٹس میں تھوڑا اور بڑھا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے پاس اذان اور اقامت جو ہے سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن چونکہ وہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، شعائر یعنی سمبل، شعائر الاسلام یعنی اسلام کے کیا بولنا ہے سمبل کو، شعائر کیا بولنا، ہمارے اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، ہماری علامات میں سے ہے، ہمارے علامات میں سے ہے اذان اور اقامت۔ تو اگرچہ کہ اس کا حکم سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کو ترک کرنا واجب کو ترک کرنے کا ویسا ہے، تھوڑا سا فرق، تھوڑا عجیب دکھ رہا ہوں گا لیکن یہ ایسی ہے، کیونکہ یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ امر اتنا اہم ہے کہ کوئی بھی علاقے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تشریف لے جاتے تھے، تو وہاں پر آپ یہ دیکھتے تھے کہ کیا یہاں پر اقامت اور اذان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر اذان اور اقامت نہیں ہوتی تھی تو پھر آپ وہاں کے حضرات پر جنگ کر دیتے تھے، اتنا زیادہ اس کی سخت کیا کہیں گے آپ متابعت ضروری ہے اور مواظبت ضروری ہے اذان اور اقامت کی۔ تو سنت مؤکدہ ہے تمام 5 وقت کے لیے، اگر ترک کریں گے تو واجب ترک کرے ویسا ہے، واجب ترک کرے ویسا ہے، تو گناہ ہے۔ اور جمعہ کی نماز کے واسطے بھی یہی۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ ہم کب اذان کریں گے، تو ہم سفر میں بھی اذان دیں گے، حضر میں بھی اذان دیں گے۔ تو اگر کوئی مقیم ہے تو کوئی سوال آئے گا، اگر کوئی مقیم ہے، ان کے گھر علاقے کی نماز مسجد میں اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، اور انہوں گھر میں پڑھ لینے کوئی وجہ کی وجہ سے، ویسے تو نہیں پڑھنا چاہیے، سنت مؤکدہ ہے جا کے پڑھنا جماعت کے ساتھ، اگر وہ پڑھ لے رہے ہیں تو انہوں اپنے گھر میں اگر نہیں بھی دیے تو چلتا اذان اور اقامت، کیونکہ ان کی علاقے کی مسجد دے دی تھی تو وہ کافی ہے، مستحب ہے کہ وہ خود اپنے گھر میں بھی دے کر پڑھیں، بہتر ہے اذان بھی۔ لیکن اگر آپ مسافر ہیں، ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ پہ واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، اگر آپ چھوڑیں گے تو واجب ترک کرنا ایسی بات ہوگی، گناہ ہوگا۔ اگر آپ اذان نہیں دیے تو آپ کو اذان بھی دینا ہے، اقامت بھی دے کے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی ادا کے واسطے بھی اور قضا کے واسطے بھی، قضا کے واسطے بھی آپ کو ہر قضا نماز سے پہلے اذان اور اقامت دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کئی قضا نماز ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پہلی نماز پہ اذان اقامت، دوسری پہ خالی اقامت بھی تو چل جاتی، اقامت، لیکن بہتر ہے کہ آپ ہر نماز پر اذان بھی دے، اقامت بھی دے، بہتر ہے، کیونکہ اتنی اہمیت ہے کہ آپ قضا نماز بھی ادا کر رہے ہیں تو اذان دے کر، اقامت دے کر نماز پڑھنا آپ پر سنت مؤکدہ ہے، بہت زیادہ مؤکد ہے، بلکہ واجب کی طرح ہے اگر ترک کر دیا جائے تو۔ سفر کرتے سفر کے دوران نماز رک کے پڑھ لیتے تو وہ وقت تو سر کا چل رہا ہے تو اذان ہوگی، ڈائریکٹ اذان مت دینا، ایسے مسجد نہیں رہی تو مسجد رہی تو وہ مسجد میں تو اذان ہوگی۔ ہاں مسجد، جی ہاں، اب مسجد نہیں ہے تو آپ کو دینا ہی چاہیے، نہیں ہے تو دینا ہی چاہیے، مسجد ہے تو نماز ہوگی آلریڈی تو۔ ہاں اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایسی مسجد ہے جہاں پر کوئی معمول نہیں ہے وقت کی نماز کا، کبھی ہوتا بھائی راستے کے مسجد رہتے سفر کے واسطے، ہاں مصلی ہے، لوگ آ رہے پڑھے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر سے اذان دینے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ سب آتے اذان دیتے، اقامت دیتے، پڑھتے رہتے، کیونکہ کوئی ایک وقت پہ ایکچولی کوئی نماز
وقت مقرر نہیں ہے وہاں پہ، کوئی آیا دیا چلے گا، تو وہاں پہ آپ دے سکتے. لیکن اگر کوئی آلریڈی ایک مسجد ہے جہاں پر اذان اقامت کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے تو وہاں پر آپ بات کر لیجیے، معلوم کر لیجیے، وہاں پر آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اکیلے خاموشی سے اپنی اقامت دے کے نماز پڑھ لیے تو کافی ہے. ٹھیک ہے، اذان دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وہاں پر. بہتر ہے دے دیے تو اپنے خاموشی سے دے دینا آپ کے واسطے بہتر ہے، لیکن وہ کیونکہ وہ علاقے کی نماز اذان ہو گئی تو آپ کے لیے وہ کافی ہو جائیں گے. اور آپ مسافر شرعی اعتبار سے نہیں بھی ہیں، ہم دیکھیں گے آگے مسافر شرعی اعتبار سے کون بنتا. آپ شرعی اعتبار سے مسافر نہیں بھی ہیں تو مستحب ہے کہ آپ اذان اور اقامت دے کے نماز پڑھنا اپنے اکیلے، بہتر ہے. اچھا، اب جو کوئی بھی اذان سنتا ہے تو اس کو کیا کیا کہنا چاہیے؟ سب سے پہلے اذان کے کیا صیغے ہیں یہ دیکھ لیں گے. کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ. دو بار پڑھیں گے. ہمارے پاس دوسروں کے پاس الگ ہے کچھ، میں عرض کرتا ہوں کیا کیا الگ ہے. پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ترجمے آپ دیکھ سکتے ہیں. حی علی الصلاح حی علی الصلاح، حی علی الفلاح حی علی الفلاح. پھر فجر میں ہے تو الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم اگر فجر کی نماز ہے تو، ورنہ دوسری نمازوں میں نہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. فجر کی نماز میں ہم ایکسٹرا کر دیے. اور اقامت میں کیا ایکسٹرا رہیں گا؟ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. کہاں پہ رہیں گا وہ؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد. اور وہ فلاح نہیں ہے، اکثر حضرات جب اذان دیتے ہیں تو وہ فلاح فلاح کہتے ہیں، فلاح نہیں ہے وہ. فلاح ہا کی آواز نکالنا. تھوڑے حضرات حی علی الصلاح کرتے ہیں، وہ غلط کر کے حی علی الفلاح کرتے. فلاح بولے تو ایک بنجر زمین کو بولتے ہیں. حی علی الفلاح، بنجر زمین کی طرف آؤ، یہ مطلب ہو جا رہا. فلاح کامیابی ہے، کامیابی کی طرف آؤ بولنا چاہے تو فلاح ہا نکالنا ضروری ہے، نکالنا چاہیے. جو حضرات کو نکالنے آتا ہے ان کو نکالنا چاہیے، اور جس کو نہیں آتا ان کو کوشش کرنا ہے کہ نکال سکیں. ختم کر دو. قد قامت الصلاح کا بولنا ہے حی علی الفلاح کے بعد. قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح. تو یہ اقامت میں ہمارے پاس اب ڈبل ڈبل ہے، دو بار ہے. شوافع کے پاس ایک بار ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد قا نہیں، قد ہے، دال ہے، دال. قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح. تو شوافع کے پاس ایک بار ہے، مالکیوں کے پاس ایک بار ہے. لیکن مالکیوں کے پاس ایک چیز ہے، وہ یہ کتاب میں نہیں ہے، میں عرض کر دے رہا ہوں اپنے علم کے واسطے. مزہ آتا بھائی تھوڑا معلوم ہاں ان کا کیا ہے، خالی اپنا پڑھتے رہتے تو تھوڑا بور ہو جاتا، تو ان کا بھی معلوم نہیں دکھ رہا. تو مالکیوں کے پاس کیا ہے؟ ترجیح بول کے ایک چیز ہے، ترجیح ریپیٹ کرتے ہو. مالکیوں کے پاس کیا کرتے ہو؟ دو شہادتیں ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم دو بار پڑھ رہے ہیں نا. انہوں کیا کرتے؟ آہستہ پڑھتے پہلے، پھر بلند آواز سے پڑھتے. کیسا پڑھتے دیکھیے آپ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو بولتے ہیں ترجیح. وہ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. اور خاص طور سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہمارے پاس ترجیح نہیں. سمجھ جانا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے مطلب کسی کے پاس ہے تو ہم نہیں ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو ایسا باتیں سمجھ میں آتی کہ کسی کے پاس ہوں گا اس لیے ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ خاص طور سے وہ. تو یہ کبھی کبھار پڑھتے پڑھتے وہ سمجھ میں آتی کہ وہ کہا کیا بولنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک، تو آپ جواب جو دیں گے کیا کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سیم. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سیم جواب آپ بھی دیں گے. اور جواب دینے کا کیا حکم ہے بھائی؟ سنت ہے واجب ہے؟ کچھ علماء فرمایا واجب ہے، کچھ علماء فرمایا سنت مؤکدہ ہے. تو اس کو آپ ایسا ریکنسائل کر سکتے ہیں، جمع بین الطرفین ایسا کر سکتے ہیں آپ کہ سنت مؤکدہ زبان سے ہے جواب دینا، اور واجب ہے قدم سے دینا، یعنی نماز کو جاؤ. کچھ علماء ایسا فرمائے. تو یہ بھی ایک
بڑا پیارا نقطہ ہے کہ زبان سے دینا سنت موقدہ ہے جواب دینا، اور قدم سے جواب دینا، مسجد کی طرف روانہ ہونا یہ واجب ہے۔ جو علماء سنت نہیں فرمائے نا، یعنی زبان سے سنت نہیں فرمائے، وہ فرماتے ہیں واجب ہے چل کر جانا، قدم سے واجب ہے۔ جو سنت جو واجب فرمائے زبان سے تو واجب فرمائے، تو ہم تو، اور اگر آپ یہ نہیں دے سکے، یعنی تھوڑا بیچ میں کچھ کام میں تھے آپ، جیسے کام میں کھانا کھا رہا کوئی، یا کوئی درس میں تدریس میں ہے، گفتگو ہو رہی، اذان شروع ہو گئی، یا کوئی جمعہ میں ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی حمام میں ہے، فارغ ہو رہے ہیں، خلا میں ہے، وہ حضرات کو جواب دینا نہیں ہے۔ اگر وہ ان کے کام سے پھر واپس آ گئے ہیں تو وہ اذان ابھی بھی ہو رہی، تو جب جلدی سے پھر سے شروع سے، اگرچہ کہ وہ امام مؤذن صاحب آگے بڑھ گئے ہوں گے، آپ شروع سے پھر سے جواب دیتے آ جائیے، بہتر ہے، مستحب ہے، ایسا کر لینا۔ امام مؤذن صاحب شاید حی علی الصلاۃ پہ ہوں گے ابھی، آپ شروع سے آ جائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آہستہ اپنے بول دیجیے۔ اور اذان کو تیز دینا نہیں ہے، آہستہ دینا ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں اگر آپ اذان کو تیز دے دیے تو پھر آپ کو ریپیٹ کرنا ہو، کیونکہ اقامت کو تیز دینا ہے، اقامت تیز دینا ہے، اذان کو آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ دینا، یہ فرق ہے۔ چلیے واپس جواب کی طرف، تو جواب دیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کچھ علماء فرمائے حی علی الصلاۃ کا حی علی الصلاۃ دینا، کچھ فرمائے، تو جو علماء فرمائے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بولنا، وہ بولے مؤذن صاحب آپ کو بلا رہے، نماز کو آؤ، نماز کو آؤ، آپ بھی بول رہے ہیں نماز کو آؤ، نماز کو، مذاق اڑا ویسی بات ہو رہی۔ یہ ایک مکالمہ ہے، سمجھیے علماء، علمی اختلاف۔ تو علماء فرمائے آپ کو بولا جا رہا نماز کو آؤ، آپ بھی بول رہے نماز کو آؤ، مذاق اڑا ویسی بات ہوگا نا، نماز کو آؤ، نماز کو آؤ، آپ کو بول رہے نماز کو، آپ کی بول رہے نماز کو، آپ کا کام ہے جانا۔ تو کچھ علماء فرمائے نہیں، حدیث میں آیا ہے کہ پھر جو بھی مؤذن بولا وہ بولنا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو بات کی امام کمال ابن حمام بول کے بڑے فقیہ گزرے ہیں، صاحب ہدایہ، بڑی کتاب ہے حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ، وہ کہ ہدایہ پہ ان کی ایک شرح ہے فتح القدیر، ان بہت سب سے مشہور شرح ہے وہ۔ تو امام کمال ابن حمام انہوں کیا کرے، جمع کرے، انہوں بولے جمع یعنی ریکنسلیشن، دونوں قول کو کیسا جمع کرنا، یہ بھی صحیح۔ انہوں بولے آپ حی علی الصلاۃ بھی بولیے، اس کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو دونوں میں جمع ہو جائے، دونوں بول دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ عمل کریے، اس پہ بند کریے، دونوں درست ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ ہم حی علی الصلاۃ بھی بولیں گے، لا حول ولا قوۃ دونوں بول دیں، ٹھیک ہے۔ چاہے تو صرف لا حول ولا قوۃ بھی بول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اختلاف۔ پھر حی علی الفلاح پہ بھی سیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا وہ انگوٹھے چومنے کا وہ بولتا ہوں آگے، اچھا وہ آپ یاد دلا دیا، بھول گیا تھا میں، پڑھ لے کے آدھا سب بھول جاتا ہوں، اچھا ایسا سوال نہ کرے تو یاد رہتا، اصل وہ کتاب بڑی کتاب ہے، وہ موٹی مرد دے کے آگے ہوں، انگوٹھے چومنے کا ہی جو نہیں قرب نہیں ہے وہ، قرت یعنی ٹھنڈا، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھیں میری آنکھ ٹھنڈے ہوں آپ سے، ویسا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو حی علی الفلاح یہ ایسی ہے۔ اس کے بعد فجر میں الصلاۃ خیر، کیا بولیں گے، اس کا جواب کیا ہے؟ کچھ ہے کیسا بھائی، کچھ تو ہے، وہ تو معلوم ہے، اس کا ہے صدقت و بررت و بالحق نطقت، کیا آپ نے سچ کہا اور آپ نے اچھائی نیکی کی اور آپ نے حق کی سزا لگائی، صدقت و بررت، مؤذن کو آپ بول رہے ہیں، و بالحق نطقت و بررت، آپ پڑھ سکتے، کتاب میں ہے یہ، اور کتاب اس لیے پڑھنا ہے آپ لوگوں کو، ہر درس میں سن کے نہیں جانا ہے، آپ لوگوں کا طالب علم میں تو کتاب پڑھنا لازم، مراجعہ لازم ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ صلی اللہ پہ ما شاء اللہ کان و ما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک جواب ہے بلکہ علماء فرمائے حنف کے پاس، ما شاء اللہ کانا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر آپ آخر میں کیا کریں گے، آخر میں اذان کے بعد پہلے درود پڑھیں گے صلاۃ پڑھ کے سرکار پہ، پھر دعا پڑھیں گے، کیا ہے دعا، اللہم رب ہذہ، یہ بھی دعا بھی اس پہ ہے کتاب میں، آخر میں عربی میں بھی دیے، ترجمہ بھی دیے ماشاءاللہ، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ
والصلاة القائمة آتی سیدنا محمد علیہ وسلم والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ. کچھ فرماتے ہیں درجۃ الرفیعہ نہیں ہے، وہ بعض مقام محمود میں آتا اور تو شباب یوم القیامہ انکرا توفیق میں آتا. تو کچھ اس میں اختلاف ہے، لیکن مکمل دعا پڑھ سکتے ہیں آپ. محدثین ٹائٹ مارتے بھائی الفاظ پہ. محدثین بولتے نہیں یہ لفظ نہیں ہے صاحب، یہ ضعیف ہے، اس کو نکال دو. تو جو بھی ایسا افطار کی دعا بھی ہے ہمارے پاس. کیا ہے وہ؟ ہاں اللہم علیک سنتو وبک آمنتو وعلیک توکلتو. یہ علیک توکلتو ہے، یہ نہیں ہے بولتے محدثین. حدیث میں نہیں ہے صاحب، یہ بعد میں اضافہ کر دی. تو محدثین کیونکہ ان کا ذہن ویسا ہے وہ ٹائٹ مارتے ہیں. ہاں وہ بھی دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وحفظت انشاءاللہ، وہ بھی دعا ایک ہے. ہاں کیا ہے ایک سوال ہے. سوال؟ ہاں سوال بول رہی. جی وہ اکیلے اگر پڑھے تو بھی کیا ہوتے ہیں اذان عمل دینا کیا ہوتے ہیں؟ اکیلے مسافر ہے تو واجب ہے، ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے. لیکن آپ اگر مقیم ہے، آپ کی جو علاقے کی مسجد ہے وہ کافی ہے آپ کے لیے، لیکن مستحب رہیں گا آپ کے لیے خود دینا. قضا نماز ہے تو آپ کو تو قضا نماز کے واسطے تو آپ مقیم بھی ہے تو آپ کو دینا رہیں گا. ہم بات کرے تھے اس پہ. ایک سوال کیا ہے؟ لاحول پڑھنے کے لیے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حیال. ہاں یہ بھی پڑھ کے آیا تھا میں، بھول گیا بولو. ٹھیک ہے اچھا ہے، سوال نہ کرے تو. اصل کیا ہے کتاب کھول کے رکھے تو یہاں پہ کیا ہے لمبا ہو جائے کتاب کھول تو نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے، چلیے اس پہ ختم کر دیں گے. حول، لا حول ہے نا، لا حول ولا قوت، یہ ایک حول ہے اور ایک قوت ہے. کیا مطلب حول اور قوت؟ حول قوت تو قوت ہے، سمجھ میں آیا. ہاں حول جو ہے یہ تحول سے ہے، پلٹانے کو بولتے ہیں. پلٹانا، کوئی چیز پلٹانا. تو کوئی چیز بھی پلٹانے والی نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ سے. تو ہم جب ہم کو مؤذن صاحب بول رہے ہیں نماز طرف آؤ، تو ہم بول رہے ہیں جو بھی میں کر رہا ہوں، اگر میں نیکی کر رہا ہوں تو اللہ کروا رہا ہوں. ہم عقیدہ پڑھ لیا نا، میں نیکی کر رہا ہوں تو وہ اللہ کی طرف سے، میں خود سے نہیں جا رہا ہوں نماز کو. امام مؤذن صاحب بلا رہے نماز کو، نماز کو بول رہے ہیں، تو میں یہ بول رہا ہوں میں خود سے نہیں آ رہا ہوں نماز کو، مجھے اللہ لے کر آ رہا. میں خود سے کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ ہی پھیر رہا نیکی کی طرف، اور گناہ سے میرا منہ پھیر رہا اللہ تعالیٰ، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی پھیر رہا. میں خود سے کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں ہوں، میں ٹوٹلی انکیپیبل. یہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں خود سے نماز کو نہیں آ رہا ہوں صاحب، اللہ میرے کو لے کے آ رہا. تو یہ ایک تصوف کا نقطہ ہے، آپ غور و فکر کریں گے تو مزہ آئیں گے انشاءاللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اب میں اٹھا، امام صاحب فرمائے حی علی الصلاۃ، میں اٹھ کے آ رہا ہوں، تو میں یہ سوچنا لا حول پڑھتے وقت کہ میں نہیں اٹھ رہا ہے، میرے کو اٹھایا جا رہا ہے. وہ ایک الگ نقطہ پھر آپ کے اوپر کھولیں گا انشاءاللہ. جی ہاں وہی لا حول، تحول، پھیرنا کوئی چیز کو، ٹرن سم تھنگ. کوئی پھیرنے والی طاقت نہیں ہے گناہ سے پھیرنے والی کوئی طاقت نہیں ہے، اور نیکی کی طرف لے کے جانے والی کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ سے. ٹھیک ہے. ولا تحول اعلی ولا بعد اعلی عن معصیت اللہ ولا قوت اعلی طاعت اللہ الا باذن اللہ. ٹھیک ہے. تو وہ ہے انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے اور کیا کیا آنے والا ہے. کون اقامت دے سکتے، کون اذان دے سکتے، کون کب دینا ہے، اور کب اس کو دہرایا جائے گا، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.